آپ جس جانور کو اتنا خطرناک سمجھتے ہیں کیا سچ میں ایسا ہے؟ ایسے ایک آدمی 80 سال سے بنا کھائے پیے زندہ ہے۔ آخر کیوں ایک ہاتھی کو پھانسی کی سزا ہوئی؟ 1937 میں کیسے آن لائن کلاسز لیے جاتے تھے؟ فیکٹ نمبر 10۔ تو کیا ہوگا اگر آپ شام کو سونے جائیں اور صبح سیدھا اوپر چلے جائیں؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ انڈائنگ کرب نامی ایک ایسی ہی بیماری ہے کہ اگر جس شخص کو ہو جائے اسے نیند کے دوران یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ سانس بھی لینا ہے، اور اس کی وجہ سے سینٹرل نروس کام بند کر دیتا ہے اور دماغ کو نہیں پتہ چل پاتا کہ نیند کے دوران سانس بھی لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ انسان میں تھوڑے بہت سمپٹم ہوتے بھی ہے تو اسے وینٹیلیٹر پر لٹایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9۔ ہمارے ملک میں اس بارے میں بات کرنا ہی شرم کا باعث سمجھا جاتا ہے کہ کولمبیا ایک ایسا ملک ہے جہاں سواگرات دلہن کے ماں کے سامنے بنایا جاتا ہے اور یہ وہاں کا قانون اور رواج ہے۔ نمبر 8۔ اپنے مچھلیاں تو بہت سی کھائی ہوگی، لیکن دنیا میں ایک ایسی مچھلی بھی ہے جسے کھانے سے انسان سپنوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ سرپا سپلا نامی یہ مچھلی کھانے سے انسان نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اس کا اثر اگلے 36 گھنٹوں تک رہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7۔ دنیا 70 سال میں کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ سے اس لیے نکالا گیا تھا کیونکہ یہ لوگ جوتے پہننا نہیں چاہتے تھے۔ فیکٹ نمبر 6۔ کو پتا ہے کہ سائنسدان ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آپ سمندر کا پانی پیتے ہیں تو آپ کی موت پانی کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ آپ کی کڈنی پانی کو پیشاب میں تبھی تبدیل کرتی ہے جب اس میں نمک کا مقدار 2% ہو۔ سمندری پانی میں نمک کی مقدار 3 گنا ہوتی ہے اور اسی لیے آپ کا کڈنی آپ کو اور پیاسا بنا کر اور صاف پانی کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اسی طرح سے پانی کی کمی کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 5۔ اگر آپ لہسن کو اپنے جسم پر بہت دیر تک لگائے رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت تیز بخار ہو جائے گا کیونکہ یہ لہسن میں موجود کیمیکل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ 1937 میں بھی آن لائن کلاسز لیے جاتے تھے؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے 85 سال پہلے آن لائن کلاسز لیے جاتے تھے کہ انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کو آئے ہوئے 30 سے 35 سال ہوئے ہیں، تو یہ سب کیسے اور کیوں ہوتا تھا؟ آج کل دنیا کورونا وائرس سے جونج رہی ہے، ٹھیک اسی طرح 1937 میں دنیا پولیو کے آؤٹ بریک سے جونج رہی تھی۔ اس کا سب سے برا اثر بچوں پر پڑ رہا تھا، اسی لیے بچوں پر گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگائی گئی، سارے اسکول بند کر دیے گئے جس کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی نہایت متاثر ہو گئی۔ شکاگو اسکول کونسل نے غضب کا دماغ لگایا اور بچوں کو ریڈیو پر آن لائن کلاسز دینے کا ارادہ کیا اور دینے لگ گئے۔ فیکٹ نمبر 3۔ اس پنڈت نے کچھ ایسا دعویٰ کیا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے، بات کا کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اس بندے کو ایک ہاسپٹل میں CCTV کیمرے کے سامنے رکھا گیا۔ 1937 میں پیدا ہوئے اس چوڑی والے بابا کے نام سے مشہور یہ شخص، انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ میں نے 80 سال سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، نہیں کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ بابا کو 15 دن تک لگاتار CCTV کیمرے کے سامنے رکھا گیا اور کڑی نگرانی کی گئی، اور جس کے بعد یہ ثابت ہو پایا کہ واقعی میں انہوں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا ہے۔ دیکھ کر سب حیران اور پریشان رہ گئے۔ آپ کو یقین آیا ہے یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نمبر 2۔ 1916 میں جب انسانوں اور جانوروں کو یکساں سزائیں دی جاتی تھی، ہاتھی نے غصے میں آ کر اپنے مالک کو قتل کر دیا اور جس کے بعد لوگوں نے اس ہاتھی کو پھانسی دینے کا ڈیمانڈ کیا۔ پہلا جانور تھا جسے پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ فیکٹ نمبر 1۔ خون خوار سا دکھنے والا یہ جانور، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں لوگ اسے پالتو جانور کے طور پر پالتے تھے۔ جانور شیر کی طرح دھاڑتے نہیں بلکہ بلی کی طرح میاؤں کرتے ہیں کیونکہ یہ بلی کی طرح شریف جانور ہے، کبھی بھی انسانوں پر یہ حملہ نہیں کرتے، اور اسی کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں نے بڑی تعداد میں اس کے چمڑے کے لیے اس کا شکار کیا، اور لوگوں نے بڑی تعداد میں بادشاہ لوگ اسے پیٹ کے طور پر پالتے تھے، جس کی وجہ سے آج یہ جانور برصغیر میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا اور لطف ہو گئے۔